السلام علیکم. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا. ناظرین, اگر ابھی تک آپ نے ہمارا KTV آفیشیل کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارا KTV آفیشیل کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہمارے نئے ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت مل سکیں. ناظرین, پچھلے دنوں قادیانیوں کے آفیشیل ٹی وی چینل کے اوپر ایک پروگرام نشر کیا گیا جس کا نام تھا جواب آپ بھی دیں. اس جواب آپ بھی دیں پروگرام کے اندر جو ہے وہ قادیانی جماعت نے یہ کہا کہ جناب ہم یعنی کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ بہت عرصے سے مسلمانوں کے سوالات کے جوابات دیتی چلی آ رہی ہے, تو اب موقع یہ ہے کہ اب یہ ہونا چاہیے کہ جو مسلمان ہیں وہ ہمارے سوالوں کے جواب دیں. بہرحال انہوں نے ایک اپنا پروگرام کا فارمیٹ رکھا, ایک پورا پروگرام چلاتے رہے اور پھر پروگرام کے آخر میں وہ مختلف سوالات کرتے رہے جو کہ تقریباً 9 بنتے ہیں. ختم نبوت ٹی وی KTV آفیشیل چونکہ ختم نبوت کا ایک مستند اتھینٹک پلیٹ فارم ہے تو ہم نے ذمہ داری کا اس مظاہرہ کیا اور مولانا اللہ حسین صاحب نے ہمارے پروگرامز کے اندر ان تمام 9 کے 9 سوالات کے جوابات دیے, اور ان 9 کے 9 سوالات کے جوابات کے دوران انہوں نے مختلف جو پوائنٹس تھے وہ بھی ریز کیے قادیانی جماعت کے اوپر. اور اس کے بعد یعنی 9 سوالات کے جوابات دینے کے بعد اب ہمارا ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں ہم نے قادیانی جماعت سے کویسچنز جو ہیں وہ بھی کرنا شروع کیے ہیں. بہرحال قادیانی جماعت نے ابھی تک قادیانی جماعت نے KTV کے کسی بھی کویسچن کا آنسر نہیں دیا. ہم نے 9 سوالوں کے 9 جوابات جو ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دے دیے, لیکن قادیانی ٹی وی چینل نے ہمارے کسی بھی کویسچن کا آنسر نہیں دیا اور وہ دے بھی نہیں سکتے. نہ وہ کبھی پہلے دے سکے ہیں نہ وہ اب دے سکیں گے, یہ ہمیں معلوم ہے, لیکن ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے کویسچنز کے جو آنسرز ہیں وہ دیتے چلے آ رہے ہیں. نئے پروگرام جو کہ 3 جولائی کو انہوں نے کیا ہے ایک اور, اس کے اندر بھی انہوں نے 2 کویسچنز کیے, تو ہم ان 2 کویسچنز کے آنسرز بھی جلد انشاءاللہ پیش کریں گے. لیکن جو 3 جولائی کو انہوں نے ایک پروگرام کیا اس کے اندر ایک انہوں نے جو رونا رویا ہمیشہ کی طرح قادیانی جماعت جو ہے مختلف جو پوائنٹس ہیں ان کو لے کے بڑی مظلوم بنتی ہے پوری دنیا میں, اور جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بڑا ظلم ہوتا ہے. تو انہی میں سے انہوں نے ایک اپنا پوائنٹ ریز کیا کہ جناب جو قادیانی جو لٹریچر ہے, مختلف اخبارات ہیں, جرائد ہیں, رسائل ہیں, اس کو پاکستان میں بین کر دیا گیا جو کہ ہمارے پہ بڑا ظلم ہے, اور اس کو رکھنے پر پابندی ہے, ان کو بیچنے پر پابندی ہے. قادیانی جو کتب رسائل اور لٹریچر ہے اس کو رکھنے پر بھی پابندی ہے, حتیٰ کہ جی جناب اگر کوئی کتابیں رکھتا ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ اس کے اندر کویسچن کیا کہ جناب ہمیں بتائیں کہ ہمارا جو قادیانی لٹریچر ہے, جو مرزا غلام قادیانی کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, اخبارات ہیں, رسائل ہیں, جرائد ہیں, اس میں کون سی ایسی گستاخی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو بین کیا گیا. اور قادیانی جو اینکر ہیں انہوں نے اس اپنے پروگرام کے اندر یہ بھی کہا کہ جناب ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا لٹریچر وہ دکھائیں, ہمیں وہ بتائیں کہ کون سا ایسا لٹریچر ہے جس میں کہ ہم گستاخیاں کرتے ہیں یا ایسی عبارات موجود ہیں جس کی وجہ سے اس لٹریچر کو بین کیا گیا. جی ناظرین, آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کے سامنے یہ جو کچھ حوالہ جات پیش کریں گے قادیانی جماعت کی اپنی کتب سے کہ اس میں کس قدر گستاخیاں پائی جاتی ہیں. ہمارا قطعی یہ دل نہیں کرتا کہ ہم یہ گستاخیاں جو ہیں ان کو دہرائیں, ان کو اپنے ٹی وی چینل کے اوپر دکھائیں اور لوگوں کو بتائیں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہم اس کو دہرا بھی نہیں سکتے, لیکن چونکہ مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کا مسئلہ ہے, اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہے, ختم نبوت کا مسئلہ ہے, تو ہمیں یہ چیزیں بعض دکھانی پڑتی ہیں. تو قادیانی چینل کے جو پروگرام کے جو اینکر ہیں ان کی فرمائش پہ, تاکہ ان کی بھی یہ فرمائش پوری ہو جائے اور وہ بھی دیکھ لیں, حالانکہ ان کو سب پتہ ہے, بس صرف ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جن کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں ان کو ہدایت کبھی نصیب نہیں ہوتی. بہرحال ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے قادیانیوں کو ہدایت عطا فرمائیں. ناظرین, مرزا غلام قادیانی نے اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی چھوٹے موٹے اور کتابیں اور رسائل اور جو مختلف کتابیں جو تحریریں لکھی ہیں, قادیانی جماعت نے اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا اور اس کی 23 جلدیں بنا دیں جس کو وہ روحانی خزائن کا نام دیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں اس کی جلد 1 ہے اور اس کی 23 جلدیں ہیں. یہ آپ کو میں بتاتا چلوں ناظرین کہ آپ کو ہم زیادہ تر حوالے جو پیش کریں گے مرزا غلام قادیانی کے وہ انہی کتابوں کے اندر سے ہوں گے. اور یہ کتاب جو ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پچھلے دنوں جو ایک قادیانی صاحب تھے عبدالشکور صاحب, جو کہ ٹرمپ کے آگے ترلے ڈال رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ہمارے پہ بڑا ظلم ہوتا ہے, تو یہ انہی کے بک سٹور سے یہ لی گئی ہے, اور یہ بذات خود ناظرین میں نے خود لی ہوئی ہے, یہ کسی نے مجھے پہنچائی نہیں ہے, یہ بذات خود میں نے ان کے اپنے ہاتھوں سے ہی خریدی تھی جو کہ چناب نگر سے. یہ ان کی سٹیمپ بھی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں.
یہ اس کے اوپر سٹیمپ ہے جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے شکور بھائی چشمے والے، احمدیہ بک ڈپو، گول بازار، ربوہ۔ چونکہ اس کا نام ربوہ کا چینج ہو گیا، چناب نگر ہو گیا، تو ان صاحب کو بھی انہی کتابیں رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ دہشت گردی کی عدالت سے سزا ہوئی، اور پھر وہ سزا بہرحال وہ پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ باہر چلے گئے، اور باہر جا کے وہ رونا روتے رہے ٹرمپ کے سامنے بھی۔ یہ ان تمام تر کتابوں کے اندر کیا غلاظتیں پائی جاتی ہیں، کیا توہینات پائی جاتی ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ناظرین، یہ آج اسکرین پر آپ کے سامنے پہلا حوالہ موجود ہے، جو کہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی کتاب ہے کتاب البریہ، روحانی خزائن، جلد 13 صفحہ 103 کے اوپر موجود ہے۔ نعوذ باللہ، مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور یقین کیا کہ وہی ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ ناظرین، حوالہ آپ نے ملاحظہ کیا، بہت ہی دل دکھا دینے والی عبارت ہے جو کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ تحریر کی۔ میں تو اس کو کہوں گا کہ شرمناک تحریر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی مسلمان تو کیا، کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی غیر مذہب بھی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ بہرحال مرزا غلام قادیانی کے اس حوالے کے اوپر ہم جب بات کرتے ہیں تو قادیانی اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے تو اس میں کشف کا ذکر کیا ہے، انہوں نے یہ کب کہا ہے کہ انہوں نے اصل میں تو کوئی دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کشف کی حالت میں دیکھا ہے کہ میں خود خدا ہوں۔ تو جناب مرزا غلام قادیانی نے ہی اپنے ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ کشف جو ہوتا ہے وہ بیداری ہی کی ایک صورت ہے، اور اس کا حوالہ بھی اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا حوالہ ناظرین پیش خدمت ہے۔ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن، جلد 18 صفحہ 207 پر سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتا ہے، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، نعوذ باللہ۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن، جلد 17 صفحہ نمبر 249 پر لکھتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو باس ہیں، یا باتبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوبارہ آنا دنیا میں وعدہ دیا گیا تھا، جو مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی اور مہدی موعود کے ظہور سے پورا ہوا۔ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد اپنی کتاب ریویو آف ریلیجنز کے صفحہ نمبر 113 پر لکھتا ہے، مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی کو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ ذلی نبی کہلائے۔ پس ذلی نبوت نے مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو با پہلو لا کھڑا کیا، نعوذ باللہ۔ جی ناظرین، آپ کے سامنے ہم نے یہ چند حوالہ جات جو ہیں مزید پیش کیے ہیں، جس کے اندر مرزا غلام قادیانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی کی ہے۔ قادیانی ٹی وی چینل کے جو اینکر ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ جو تعصب کی جو ہے نا کہ اس کو اتار کر ان حوالہ جات کا مطالعہ کریں، تو ان کو گستاخیاں نہیں، اس سے زیادہ گستاخیاں مزید بھی نظر آئیں گی۔ یہ تو بہت چند ہیں جو ہم نے پیش کی ہیں، اور اصل بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ پیش کرنے کا بالکل دل نہیں کرتا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس قسم کی عبارات کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں اور ہم دہرائیں، لیکن کیونکہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ مسلمانوں کے ایمان بچانے کا مقصد ہے ہمارا، تو ہمیں یہ پیش کرنی پڑتی ہیں۔ بہرحال مرزا غلام قادیانی نے ناظرین ان عبارات کے اندر اپنے آپ کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کا سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اس آیت میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی مجھے ہی کہا گیا۔ ناظرین، اس سے بدترین گستاخی کیا ہوگی؟ ہم سارے حوالوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کوئی حوالہ نہیں لیتے، صرف اسی ایک حوالے کی بات اگر کر لیں تو پوری دنیا جانتی ہے، غیر مسلم بھی یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے کس قدر گستاخی کی ہے کہ اس نے کہا کہ اس آیت میں محمد سے مراد میں ہوں۔ بہرحال ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین، مرزا غلام قادیانی نے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی، بلکہ اس نے جو ہے دیگر انبیاء کی شان میں بھی گستاخیاں کی۔ یہ حوالہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس کے اندر مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 521 پر لکھتا ہے، اور دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا، سو جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا نے فرمایا ہے، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں،
میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یعنی بروزی طور پر، نعوذ باللہ۔ ناظرین کرام، مرزا غلام قادیانی نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اور صحابہ کرام، امہات المومنین اور بزرگ دیگر جو اسلاف ہیں ان کے بارے میں ہی شدید گستاخیاں نہیں کی، بلکہ اس نے عام مسلمانوں کو بھی نہیں بخشا۔ یعنی جو عام مسلمان تھے، جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے تھے اور جو ابھی بھی نہیں مانتے ہیں، ان کے بارے میں مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ کیا لکھتا ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب نجم الہدیٰ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53 پر اپنے مخالفین کے بارے میں لکھتا ہے: دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 547 548 پر لکھتا ہے: ان کتابوں کو ہر مسلمان پیار اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے نفع حاصل کرتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میری تصدیق کرتا ہے، مگر بدکار اور بازاری عورتوں کی اولاد جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں کو، یعنی کہ اپنے آپ کو نبی نہ ماننے والوں کے بارے میں، اپنے مخالفین کے بارے میں کس قدر غلیظ زبان جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ قادیانی جماعت کا ایک سو کالڈ سلوگن ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن، تو میرا خیال ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن جیسا نعرہ لگانے والی جماعت کو اپنے بانی کی یہ تحریرات جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مخالفین کے بارے میں یہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا کیسا مظاہرہ کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو نبی نہ ماننے والوں کے خلاف جو اس قدر غلیظ زبان جو ہے وہ استعمال کی، ان کو خنزیر کہا، ان کی عورتوں کو کتیوں سے بڑھ کر کہا، اس کا جو بیٹا ہے مرزا بشیر احمد ایم اے، وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا لکھتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی نے غیر احمدیوں یعنی مسلمانوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمدیوں یعنی مسلمانوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں، ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا، اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے کا حوالہ جو ہے وہ ملاحظہ فرمایا۔ اس حوالے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں جو کہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ان کے ساتھ ہمیں وہی سلوک رکھنا چاہیے جو کہ عیسائیوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، یعنی کہ جو مشرکین کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ بہرحال ہم یہ قادیانی چینل کے یہ جو اہلکار ہیں اور یہ جو اینکر صاحب ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نفرت کے بیج جو ہیں یہ کس نے بوئے ہیں۔ آپ مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ پاکستان کے اندر کروڑوں کی آبادی ہے مسلمانوں کی، ایسا لٹریچر جو کہ مسلمانوں کے خلاف لکھا جائے، مسلمانوں کو خنزیر کہا جائے، مسلمانوں کی عورتوں کو اللہ معاف کرے کتیوں سے بڑھ کر کہا جائے، یہ الفاظ مجھے ہی پتہ ہے کہ میں کیسے بول رہا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس قسم کا لٹریچر جو ہے وہ بازاروں میں بکے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس قسم کا جو لٹریچر ہے اس کو اگر بازاروں میں بکنے دیا جائے، گورنمنٹ اس کی اجازت دے کہ یہ لٹریچر جو ہے وہ بازاروں کے اندر سر عام بکے، تو آپ کا خیال ہے کہ اس سے لڑائی جھگڑا نہیں پیدا ہوگا؟ اس سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں پیدا ہوگا؟ اور ان سب سے بڑھ کر یعنی ہم مسلمان اپنے بارے میں تو کوئی چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنی بےزتی بھی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک لفظ کیا، ایک رتی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور صرف یہ پاکستان کے مسلمانوں کا حال نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا حال ہے۔ اور ایک بات میں اور بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ صرف یہ بات کرتے ہیں، اسی پروگرام کے اندر جو ہے وہ الفضل کے سابقہ ایڈیٹر جو ہیں وہ بھی شریک ہوئے، عبدالسمیع صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب ناموس رسالت کے اوپر تو اگر تاریخ کے اندر اگر کبھی کوئی کام کیا وہ تو جماعت احمدیہ نے کیا ہے، اب مسلمانوں نے تو توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ کے علاوہ تو جو ہے وہ اس قسم کی کام کیے ہیں، ورنہ ناموس رسالت کا دفاع تو ہم قادیانیوں نے ہی کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو متحدہ ہندوستان میں 1927 کے اوائل کے اندر جو ہے وہ ایک منظم تحریک چلائی گئی گستاخی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی آریہ سماج والوں کی طرف سے، تو اس کا جواب جو ہے وہ بھی ہم قادیانیوں نے ہی دیا، قادیانی جماعت نے ہی اس کا جواب دیا۔ تو وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جو آپ کی جماعت کے بانی ہیں، انہوں نے آریہ سماج والوں کے خلاف اس قدر غلیظ زبان استعمال کی،
ان کی عورتوں کے خلاف اس قدر نازیبا الفاظ استعمال کیے، ان کی جو مذہبی پیشوا ہیں ان کے خلاف اس قدر نازیبا الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے کہ اس کے جواب کے اندر جو ہے وہ آریہ سماج والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہے وہ منظم طریقے سے شروع کی۔ اس کے سٹارٹ کروانے والے تو آپ لوگ ہیں۔ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ اس تحریک اس کی وجہ سے یہ جو منظم تحریک تھی وہ شروع ہوئی ہے۔ اگر مرزا غلام قادیانی اپنے لٹریچر کے اندر اور اپنے مناظروں کے اندر جو ہے وہ آریہ سماج والوں کو اس قدر گندی گالیاں نہ دیتا اور اس قدر غلیظ زبان استعمال نہ کرتا تو ان کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں۔ وہ انہوں نے اس کے جواب میں جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ایک راجپال کا واقعہ ہوا بڑا مشہور، تو راجپال والا جو واقعہ ہوا اور ہندوؤں نے جو دیگر گستاخیاں کی تو وہ کیوں کی؟ وہ انہوں نے اسی وجہ سے کی کہ انہوں نے اس کا رد عمل دیا، آریہ سماج والوں نے، ہندوؤں نے اس کا رد عمل دیا، اور رد عمل کے اوپر جو گستاخانہ لٹریچر ہے وہ چھپا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا جواب دیا۔ آپ لوگوں بھائی وہ تو یہ گستاخی شروع کروانے والی آپ لوگ تھے، اور مرزا غلام قادیانی تھا۔ ناظرین، مرزا غلام قادیانی کو قادیانی جماعت جو ہے وہ مہدی تسلیم کرتی ہے، مسیح موعود کہتی ہے، ذلی بروزی نبی کہتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی تو ایک شریف انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے آریہ سماج والوں کے خلاف کس قدر گندی شاعری کی ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کے وہ پڑھ نہیں سکتے۔ ہماری مجبوری ہے کہ یہ قادیانی چینل کے جو اہلکار ہیں شاید اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس بہانے سے ہدایت عطا فرما دے۔ وہ ہم آپ کے سامنے اشعار پیش کرتے ہیں جو مرزا غلام قادیانی نے آریہ سماج والوں کی عورتوں کے خلاف اور ان کے خلاف جو گندی شاعری کی ہے۔ جی ناظرین، مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب آریہ دھرم روحانی خزائن جلد 10 صفحہ نمبر 75 پر آریہ دھرم والوں کے خلاف جو ہے وہ شاعری میں لکھتا ہے: چپکے حرام کروانا آریوں کا اصول بھاری ہے، زن بیگانہ پر یہ شیدا ہیں، جس کو دیکھو وہی شکاری ہے۔ واہ واہ کیا دھرم ہے کیا ایمان، جس میں واجب حرام کاری ہے۔ آریو دل میں غور سے سوچو، شرم و غیرت کہاں تمہاری ہے۔ غیر مردوں سے مانگنا نطفہ سخت خبث اور نابکاری ہے۔ غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے وہ نہ بیوی زن بازاری ہے۔ نام اولاد کے حصول کا ہے، ساری شہوت کی بے قراری ہے۔ بیٹا بیٹا پکارتی ہے غلط، یار کی اس کو آہو زاری ہے۔ 10 سے کروا چکی زنا لیکن پاک دامن ابھی بیچاری ہے۔ گھر میں لاتے ہیں اس کے یاروں کو، ایسی جورو کی پاسداری ہے کبھی مرد کی تلاش انہیں، خوب جورو کی حق گزاری ہے۔ ناظرین، یہ پوری جو شاعری ہے یہ ہم تو اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ یہ چند اشعار جو پڑھے ہیں اس کے اندر سے ہم نے اسکپ کر کے پڑھے ہیں۔ ہماری تو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس قسم کے مزید اشعار جو ہیں وہ پڑھ سکیں۔ قادیانی جماعت کی ہی ہمت ہے کہ وہ اس کو چھاپتی ہے، قادیانی جماعت کی ہمت ہے وہ اس کو اون کرتی ہے، قادیانی جماعت کی ہمت ہے کہ وہ اس کو نعوذ باللہ ایک نبی کی تحریر مانتی ہے۔ یہ ایک شریف انسان کی تحریر نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو کسی سے مذہب کی بنا پر اختلاف ہے تو آپ اس کا ایک دائرہ کار ہے جس کے اندر رہتے ہوئے آپ آپس میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے آریہ سماج والوں کے خلاف، ان کی عورتوں کے خلاف، اگر اس کو کوئی اختلاف تھا تو اس کا کوئی طریقہ کار تھا۔ اگر ان کی طرف سے کوئی گستاخی ہو رہی تھی تو اس کا جواب یہ تھا کہ ان کے خلاف گندی شاعری کی جائے۔ بہرحال ناظرین، ہم اس پروگرام کو ادھر کنکلیوڈ کرتے ہیں۔ قادیانی جماعت نے اس پروگرام کے اندر جو ہے مزید 2 سوالات بھی کیے، ان سوالات کے جوابات بھی ہم جلد آپ کے سامنے جو ہیں وہ پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے قادیانیوں کو ہدایت نصیب فرما دیں اور امت مسلمہ کو قادیانی فتنے کے دجل و فریب سے جو ہے وہ محفوظ فرمائیں۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔